بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ احزاب آیات 9 تا 14 جو ہے اس کو ریوائز کریں گے، دہرائی کریں گے، اور اس کی امپورٹنٹ چیزوں کو ایک دفعہ پھر سے ہم پڑھیں گے، اور آپ نے بھی اس کو کتاب سامنے رکھ کر پڑھنا ہے اور آبجیکٹیو ٹائپ چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ سورہ احزاب 9 تا 20 میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بارے میں، جو کہ سبق کی آیات کی روشنی میں غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید اور نصرت کیسے نصیب ہوئی، کیسے حاصل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہی یہاں پر آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے کہ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں آ گئیں اور تم پر حملہ کر دیا تو اس نے تم پر ہوا بھیجی، ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد کس طرح کی تھی کہ جب فوجیں سر پر آ گئیں تو ایسے ہواؤں کے لشکر بھیج دیے جن کو کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جو کام انسان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے یہاں پر، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی اہل ایمان کا آپ کو جو ہے طرز عمل الگ سے بتانا ہے، اور جو مومنین ہیں ان کا طرز عمل بالکل الگ ہے۔ تو اگر آپ 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو اس کا جواب بڑے اچھے طریقے سے مل جائے گا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک آ پہنچے تو خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور ایسے موقع پر جو مومن ہے وہ آزمائے گئے، اور جو منافق ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی، وہ کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی مومنین جو تھے، جو ثابت قدم تھے وہ ثابت قدم رہے، اور باقی جو تھے وہ خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، جبکہ جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ اس کے یہ 2 کوسچنز اس میں شامل ہو رہے ہیں، آپ نے ان 2 سوالوں کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جس کے شروع کے الفاظ کے معنی ہیں، جیسے زاغت الحناجر ابتلی اوراتن اکتاری ما تلبسو یولون الادبار تمتعون یاسمو الموبقین، یہاں تک آپ نے اس کے الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم آبجیکٹیو کی طرف چلے جائیں تو آبجیکٹیو کے سوالات میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے الگ ہیں، ورنہ آپ کو تمام جوابات اسی میں سے مل جاتے ہیں۔ جیسے منافقین نے جنگ میں شامل ہونے کا بہانہ بنایا، کیا بہانہ بنایا؟ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہمارے گھر جو ہیں کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ منافقین حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے تو خدا نے برباد کر دیے ان کے، کیا برباد کیے؟ ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ غزوہ خندق میں ساری شرارت کا سرغنہ کون تھا؟ تو وہ جو تھا امیہ بن خلف تھا، اور اس کے علاوہ سلاککم تیز زبانیں، اور اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ شامل نہیں ہیں اس میں، لیکن آپ کو میں نے یہاں پر بتا دیے ہیں۔ باقی تمام الفاظ اسی میں سے شامل ہیں۔ ایک کوسچن یہاں پر یہ آ جائے گا کہ الموبقین کون ہے، اور سورہ احزاب میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا سب سے پہلے کہ الموبقین جو ہیں جہاد سے منع کرنے والے مراد منافقین ہیں، اور سورہ احزاب میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ڈر کا وقت آتا ہے ان کو دیکھو تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو رہی ہو، اور جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، مال میں بخل کرتے ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو آپ نے 9 تا 13 جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور آبجیکٹیو جو ہے سوالات کے جوابات کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور بہت اچھے طریقے سے تیاری کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔